أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أنبتكم من الأرض نباتا والله أنبتكم من الأرض نباتا واللہ اور اللہ نے انبتکم اگایا تم کو من الارض زمین سے نباتا اگانا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ یعنی جس طرح ایک پودا زمین میں مختلف مراحل طے کر کے اگتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر اس زمین میں پیدا فرمایا ہے۔ نیز جس طرح زمین سے اگنے والا سبزہ فنا ہو کر مٹی ہو جاتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالی چاہتا ہے اس سبزے کو دوبارہ اس مٹی سے اگا دیتا ہے، اسی طرح تم بھی مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، پھر اللہ تعالی چاہے گا تو تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرما کر زمین سے دوبارہ نکال لے گا۔ یہ سورۃ نوح کی آیت نمبر 17 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یعنی انسانوں کو زمین سے اگانے کی بات فرمائی ہے۔ تو یقین سے میں کہتا ہوں کہ سامعین کو اللہ کی رحمت سے سمجھ آگئی ہوگی کہ اللہ کے لیے یہ کام بالکل اسی طرح آسان ہے جس طرح پودے کو زمین سے اگانا اللہ کے لیے کوئی مشکل یا معمول کے مطابق دیکھتے ہیں، تو اسی طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مراحل کے ذریعے پیدا فرمایا ہے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آئے گا انسان پر کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے انسان ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، وہ جہنم کے اندر گئے ہوں گے وہ مسلمان، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے سزا کے طور پہ ان کو جہنم کے اندر ڈالا گیا، اور جب نکالا جائے گا تو وہ جنت کی نہریں جو جنت کے دروازے پر ہیں، وہاں ان کو ڈال کر جنت کی نہروں کا پانی ان پہ ڈالا جائے گا، اور وہاں سے یہ اگیں گے۔ جیسی نباتات زمین سے اگتی ہیں تو انسان بھی اسی طرح اگیں گے۔ تو یہاں دنیا میں اس کے اگنے کا نظام ذرا مختلف ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، یہ زمین سے نہیں نکل رہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ وہ ہر جاندار جو ہے وہ اپنی جنس سے اللہ نے ایک نظام کے تحت پیدا فرمایا ہے۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں زمین سے ہی کھاتی ہیں، اور جو بھی ان کا اخراج ہوتا ہے وہ زمین پر ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد یہ خود بھی زمین میں مل جاتا ہے، اور اس کی جتنی انسانی نسل ہے وہ زمین سے ہی چلتی ہے۔ اللہ نے ایک ایسا نظام چلایا ہوا ہے اور زمین کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔